اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقال 3 آیات نزلت مقرونۃ بثلاث لا تقبل واحد منها بغیر الآخر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ایسے احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کہ ان 6 احکامات ایک دوسرے کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سے 6 اعمال؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 6 اعمال کے اندر پہلے 2 اعمال یعنی کہ اللہ رب العزت کا حکم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فرمایا کہ یہ وہ 2 احکام ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کو قائم کرنے والا ہے لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے زکوٰۃ کے حکم کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نماز کے قائم کرنے کے حکم کو بھی باطل فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرے 2 احکام انشکر لی ولوالدیک، کہ ایک شخص اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا تو ہے، شکر گزار تو ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، والدین کے احسانات کو نہیں مانتا، والدین کی پرورش پر جتنی برداشت کی ہوئی تکالیف ہے ان کا انکاری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے والدین کے احسان نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے پہلے عمل کو بھی باطل فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ۔ تو فرمایا کہ اب تیسرے 2 عمل جو اللہ کے احکامات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا فرما بردار اور پھر اللہ کے رسول کا فرما بردار۔ اگر کوئی شخص اللہ کا تو فرما بردار ہے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا مخالف ہے، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اللہ کے وہ احکامات نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اور دوسرے حج کے ادا کرنے کا، یہ تمام احکامات جو اللہ رب العزت نے بھیجے ان تمام احکامات کو تو مکمل کرتا ہے لیکن حضور کی سنتوں کا مخالف ہے، حضور کے احکامات کے اندر تعویلیں کر کے اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی اس احکامات کو ترک کرنے والا بھلے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس حضور کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے پہلے عمل کو باطل فرما دیتے ہیں۔ اور آج کے اس موجودہ وقت میں آج اس چیز کی سب سے اشد ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو بتلائیں کہ اس طرح کے ایک عمل کو پکڑ کر اس کے مقابلے میں دوسرے عمل کو بالکل ہلکا جان کر چھوڑ دینے سے اللہ رب العزت اس کے ان شخص کے پہلے عمل کو بھی باطل فرما دیتے ہیں جس کا احساس شاید کہ وہ شخص نہیں رکھتا جو ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہے کہ نماز کو تو قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں چوری کرتا ہے، نماز کا قائم کرنے والا تو ہے لیکن اپنے اقربا پروری کے ساتھ زیادتی میں شامل ہے، حج کو تو ادا کرنے والا ہے لیکن امانت دار کرنے والا شخص نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آج ہم سمجھائیں، بتلائیں کہ یہ نبی کا حکم ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے بلکہ اس کے تمام اعمال کو اللہ رب العزت باطل بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔